تجھ سے جو دھیان کا تعلق ہے پکے ایمان کا تعلق ہے. میری چپ کا تیری خاموشی سے روح اور جان کا تعلق ہے. تو سمجھتا ہے میرے لہجے کو اور یہ مان کا تعلق ہے. تجھ سے میرے خیال کا رشتہ یعنی وجدان کا تعلق ہے. تو رہتا ہے دل میں یوں جیسے گھر سے ساما کا تعلق ہے. بن کہے بن سنے ہی اپنے بیچ عہد و پیما کا تعلق ہے. تیرا میرا دھیان کا تعلق ہے. انسان کا اصل قبلہ اس کا دھیان ہے. اگر انسان کا دھیان نماز میں ہے تو پھر مومن نماز کے لیے ویسی ہی معراج ہے جیسے معراج کا تعلق معراج سے ہے. لیکن اگر دھیان نماز میں نہیں اور نماز کی ادائیگی ہے اور دھیان میں دنیا بسی ہوئی ہے تو اس کا مطلب ہے قبلہ دنیا ہے. آپ اکثر ایک جملہ سنتے ہیں، انگریز بھی اکثر یہ بات کرتے ہیں کہ فوکس. جب تک آپ کا فوکس نہیں ہوتا اس وقت تک آپ اس ٹارگٹ کو اچیو نہیں کر سکتے. دھیان اس جہان کا سردار ہے جس کی ہم عبادت کرتے ہیں. اگر ہمارا دھیان سوتے جاگتے کھاتے پیتے دوستوں میں بہن بھائیوں میں ماں باپ میں ہر جگہ پر پیسہ دنیا کامیابی شہرت اور اپنی محرومیوں کی آسائشیں ہی ہیں صرف، تو پھر ہمارا خدا دنیا ہے. اور اگر ہمارا دنیا میں ہجوم میں شور میں خواہشات میں رشتوں میں نعتوں میں دولت میں کامیابی میں شہرت میں دھیان اپنے باطن کے ساتھ جڑا ہوا ہے تو ہمارا تعلق ہمارا دھیان خیال خدا سے جڑا ہوا ہے. دھیان ہی خدا سے جدا کرتا ہے اور دھیان ہی جدا سے خدا کرتا ہے. اس دھیان کو لے کر کے بڑے بڑے صوفیہ کرام نے اشعار کی صورت میں واقعات کی صورت میں حقائق کی صورت میں انسان کو سمجھانے کی کوشش کی ہے. ہمیں شعر تو یاد رہتے ہیں، ہم واہ واہ بھی کرتے ہیں، ہم ویسا لبادہ بھی اوڑھ لیتے ہیں، لیکن حقیقت میں جس دھیان کو دھیان کا لباس پہنانا ہوتا ہے اس دھیان سے ہم لوگ کٹے ہوئے ہوتے ہیں. مولانا رومی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ صوفی کا لبادہ اوڑھ لینے سے صوفی نہیں بن جایا کرتا ہے. اگر صوفی کا لبادہ اوڑھ کے بھی دھیان دنیا کی خلافت کا ہے تو پھر قبلہ دنیا ہے. اور اگر جدت میں رہتے ہوئے عام لوگوں کی طرح یا فرنگیوں کا لباس پہنے ہوئے بھی دھیان باطن کی جانب ہے تو پھر یہ فلسفہ اقبال ہے.